الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم سامعین، آج کا ہمارا درس جو ہے سورہ مؤمنون کی 5ویں مجلس ہے اور آیت نمبر ہے 99۔ البتہ اس کا جو خاص عنوان ہے وہ ہے برزخ۔ آپ آیت میں دیکھ رہے ہیں کہ برزخ کا ذکر ہے اور شروع ہوتے ہی آیت موت کا ذکر ہے، پھر موت کے بعد موت کے وقت جو مکالمہ ہوگا فرشتوں سے، اللہ سے، وہ کیا کہیں گے اس کا ذکر ہے، پھر موت کے بعد کا ذکر ہے۔ اس لیے ہم نے اس کا عنوان جو ہے برزخی زندگی، احوال برزخ یا عالم برزخ دیا ہے۔ اور عالم برزخ اس لیے دیا ہے کہ ایک تو ہے عالم دنیا جس میں ہم رہتے ہیں، دوسرا عالم برزخ، اور اس کے بعد تیسرا عالم الآخرت، اور یہ چیز آپ کو آیتوں میں ملے گی۔ چونکہ عالم برزخ ایک طویل مدت ہے، برسوں، لاکھوں، کروڑوں، اربوں، کتنی مدت ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ عام طور پر لوگ جو اس سے واقف ہیں اس میں غلو کرتے ہیں، یا ہے کہ حقیقت سے واقف نہیں ہیں۔ اس لیے ہم نے سوچا کیا درخواستیں بھی کی گئی تھیں، اور ہمارا طریقہ کار ہے کہ جب تک وہاں پر آیات نہ ہوں اس وقت تک ہم حقیقی روشنی میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے اتنی آسانی فراہم نہیں ہوتی ہے۔ اس کے پہلے بھی ذکر آیا ہے، مگر وہ لغت کے اعتبار سے، ڈکشنری کے اعتبار سے برزخ کا ذکر آیا ہے، اور آج اصطلاحی برزخ کسے کہتے ہیں وہ ذکر ہے۔ تو سب سے پہلے ہم تلاوت کرتے ہیں اور ترجمہ اور شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انها کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى یوم یبعثون۔ یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو احدہم موت آنے لگے، اذا آئے نہیں، آ چکی نہیں، آنے لگے، یعنی موت کا وہ لحظہ آنے لگے تو کیا کہیں گے؟ رد عمل کیا ہوگا؟ ربی، ربی یعنی ربی، اے میرے رب۔ پھر کہیں گے ارجعو، ارجع یعنی واپس کرو، ارجع دونوں، ارجعو سب۔ تو ابھی کہہ رہے ہیں کہ ربی میرے رب، پھر کہے گا ارجعو واپس کرو نی مجھے۔ کیوں؟ تاکہ میں نیک کام کروں۔ کہاں؟ فیما ترکت، جو دنیا مجھ سے چھوٹ رہی ہے، معلومتا۔ تو یہ موت کے آنے کے وقت کا پس منظر ہے۔ جواب کیا ملے گا؟ کلا، ہرگز نہیں، انہا کلمۃ هو قائلها، یہ ایک بات ہے جو وہ کہہ رہا ہے۔ اردو میں کیا کہیں گے اب؟ بکواس کہہ رہا ہے، بکواس، اس لیے کہ کوئی معقول بات نہ ہو تو بکواس۔ پھر برزخ کا ذکر ہے، وَمِن وَرَائِهِمْ، اب جمع ہے کہ ان ساروں کے پیچھے ایک برزخ ہے، اِلَى یوم یبعثون، جو سور پھونکا جائے گا نا، اٹھائے جائیں گے اس وقت تک۔ تو برزخ کے اصطلاحی معنی بھی ہوئے۔ تو ذہن آپ کا تیار رکھیں، موت کے وقت، پھر ان کا جواب، پھر اس اللہ تعالیٰ کا جواب، پھر برزخ، اتنی چیزوں کو ہمیں سمجھنا ہے۔
سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہاں جو ذکر ہو رہا ہے کن کا؟ کاذبین اتیناہم بالحق، کہ ہم تو ان کے پاس حق بات لے کر آئے مگر وہ جھوٹے کس میں؟ اللہ کی وحدانیت میں، اللہ دوبارہ پیدا کرے گا، جھوٹے ہیں، ان کی موت کا ذکر ہے، مومنین کا نہیں۔ تو ظاہر ہے کہ ہم اس کو بتانے کے بعد مومنین کا بھی جو ذکر ہے احادیث میں اس کی بھی وضاحت کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ برزخ کے معنی کیا۔ تو پھر شروع کرتے ہیں موت سے۔ برزخ کے معنی لغت کے اندر کیا ہوتے ہیں؟ اب ہم کہتے ہیں برزخ برزخ برزخ، تو لوگ کہتے ہیں قبر میں داخل کرنا، ٹھیک ہے، قبر میں داخل کر دیے اس کی وہ برزخ۔ اگر شیر نے چیڑ پھاڑ کھایا تو، مچھلی نگل گئی تو، پرندہ اڑا کر لے گیا، نوچ کر سارے پرندے کھا گئے تو، انگار میں جھلس گیا تو، یا جھلسا دیا گیا تو پھر قبر، ہم صرف قبر سے اگر یاد کریں گے تو بات تو سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اس لیے جاننا ضروری ہے کہ برزخ کسے کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے برزخ، اس کے لغت کے اندر معنی قرآن کی ڈکشنری سے، سورہ رحمان میں جائیے، آیت نمبر 19، مرج البحرین یلتقیان، چلائے دو سمندر، دو دریا، یلتقیان ملتے ہیں، بینہما برزخ لا یبغیان، دونوں کے درمیان کیا ہے؟ برزخ یعنی پردہ ہے، آڑ ہے، اس وجہ سے دو دریا چلتے ہیں مگر دونوں میں مدغم، گڈمڈ، مکس نہیں ہوتے۔ تو برزخ کے معنی کیا؟ پردہ اور آڑ۔ اب اس کا مطلب کیا؟ یعنی یہ جو برزخ کہا گیا، تو فرقان میں جائیے 53 دیکھیے اس کی وضاحت، مرج البحرین، دو دریا چلائے، ھذا عذب فرات وھذا ملح اجاج، ایک کیسا دریا ہے؟ میٹھا اور شیریں، تو دوسرا کیسا ہے؟ کھارا اور تلخ، ہو گئے دو دریا چل رہے ہیں۔ جعل بینہما برزخا وحجرا محجورا، دونوں کے درمیان ایسا پردہ، برزخ پردہ، آڑ، کیسا؟ حجرم معنی قوی، پتھر ہوتا ہے نا، قوی ہوتا ہے نا، ایسا قوی معنی ہے کہ مجال کیا وہ مدغم ہو جائیں، مل جائیں، گڈمڈ ہو جائیں۔ تو ایک میٹھا پانی کا سوتا، ایک کھاری پانی کا سوتا، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ وہ مکس نہیں ہوتے۔ اور مشاہدہ کیجئے، ہمارے یہاں بھی ہیں، ہر طرف ہیں، بحرین میں جائیے، کہیں بھی جائیے، وہی ہے بحرین، دو دریا جو ہے مل کر چلتے ہیں۔ اور آج کل تو اس کا مشاہدہ کرنے میں، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کا یعنی قدرت کاملہ دیکھیے کہ یہ ہے۔ تو یہ برزخ کے معنی کیا؟ آڑ۔ اب اصطلاح میں آیت میں دیکھیے، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ، یہ جو ابھی مکالمہ کر رہے ہیں جان کنی کے وقت، ان مجرموں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کے پیچھے کہیے، آگے کہیے، بعد میں کہیے، موت کے بعد، عالم دنیا کے بعد کیا ہے؟ برزخ ہے۔ تو وہ کب تک ہے؟ اِلیٰ یوم یبعثون۔ تو اصطلاح میں برزخ کسے کہیں گے؟ برزخ کہیں گے اس زمانے کو جو اس کی موت کے نکلتے ہی وہ شروع ہو جاتا ہے، جہاں روح قبض ہوئی وہ برزخی زندگی میں چلا گیا۔ تو کب تک؟ جب سور پھونکا جائے گا۔ اب آپ بتائیے، شیر کھا گیا، روح نکل گئی، کہاں پہنچ گیا؟ ہو برزخ۔ جھلس گیا، برزخ۔ پرندے نوچ کر کھا گئے، برزخ۔ کسی کو جھلسا دیا گیا، برزخ۔ مچھلی نکل گئی، برزخ۔ قبر تو چونکہ انسان کا شرف، عظمت، احترام، ہمیں حکم ہے کہ قبر میں دفنا دیجیے۔ حقیقت میں ہم نے کہاں بھیجا اس کو؟ برزخ کے سپرد کر دیا۔ تو اس سے کئی چیزیں سمجھ میں آئیں گی۔ جس کا تصور غلط ہے اس کی میں انشاءاللہ وضاحت کرتے رہوں گا، ساتھ میں رہیے، اور انشاءاللہ وقت کے اندر پورا کرنے کی کوشش ہوگی۔ تو اب ہم سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں کس کا؟ موت کا، چونکہ آیت شروع ہو رہی اذا جاء احدهم الموت، موت سے شروع کرتے ہیں۔ اور اس کو ذہن میں رکھیے، یہ مجرمین کی موت۔
تو اس سے فارغ ہونے کے بعد پھر مومنین کی موت، اور وہ ایک ہی حدیث ہے برہ بن عازب کی. تو موت کسے کہیں گے؟ موت ایک ایسی چیز ہے، موت کہ جس میں کسی کو شک نہیں، اللہ کو ماننے والا ہو، اللہ کو نہ ماننے والا ہو، ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں کسی کو شک نہیں. دوسرا موت، دوسری چیز جو موت کی ہے وہ یہ ہے، سورہ لقمان میں آیت نمبر 34 وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کسی کو پتہ نہیں کہ کس جگہ پہ اس کی موت واقع ہوگی. یہ موت کا دوسرا پہلو ہے نا. اور تیسرا پہلو یعنی یہ تو مکان، تو زمان، کس وقت موت واقع ہوگی. تو موت کے بارے میں 3 چیزیں رکھیے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو موت آنی ہے. موت کس جگہ آئے گی؟ ما تدری نفس، کسی کو علم نہیں. اور موت کب آئے گی؟ یہ علوم کس کے ساتھ خاص ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ. تو یہ موت، اب یہ موت جب آئے گی، آنے لگے گی، تو یہ مؤمنین کا قصہ علیحدہ ہے، مجرمین کا قصہ علیحدہ ہے. حدیث میں پہلے مؤمنین کا قصہ ذکر کیا گیا ہے، مگر ہم اس آیت کے مطابق چلیں گے کہ جب آنے لگے گی تو وہ کہیں گے اے میرے رب، پھر کہیں گے ارجعو، واپس بھیج دیجئے. تو اس کو سمجھنا ہے کہ پہلے کہیں گے اے میرے رب، پھر کہیں گے کہ سب، تو یہ جمع اور مفرد. لیکن اور جو پیغام جو ہے کہ انہیں کیسے معلوم کہ یہ موت کے فرشتے ہیں کہ موت آ رہی ہے؟ بھائی موت تو دبوچ لیتی ہے. تو ان چیزوں کو یہاں سمجھنا ہے. تو سب سے پہلی بات کہ یہ جو مکالمہ ہے، کہیں آپ کی توجہ اس طرف نہ جائے. قیامت کے دن بھی رب کے سامنے جب پیشی ہوگی تو وہ کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، ہے نا سورہ ملک میں. وہاں بھی کہیں گے یہ مجرمین کہ ہم نے تو دیکھ لیا، اب مشاہدہ ہو گیا، تو ہی رب ہے، ہمیں لوٹا دے. اس کی بات نہیں ہو رہی، اس کو ذہن میں رکھیں. کب کی بات ہو رہی ہے؟ جب موت آنے لگے. کیونکہ یہ رب بھی جو کہہ رہے ہیں نا، تو شاید ذہن اس طرف چلا جائے. تو اس کو بھی نوٹ کر لیں. یہ مجرمین جو دعا کریں گے نا، دعا کیا کریں گے؟ تمنا کریں گے. دعا تو انشاءاللہ مومنین کریں گے فلسرات پر، ربنا اتمم لنا نورنا، ہے نا. تو یہ تو تمنا کریں گے. ایک تو یہ جان کنی کے وقت کہیں گے کہ رب. دوسرا برزخ سے جب اٹھائے جائیں گے اس وقت بھی یہی تمنا کریں گے کہ فرجعنا نعمل صالحا. تیسرا جب رب کے حضور پیشی ہوگی، جیسے کہ اگلی آیت میں آئے گا. چوتھا جب جہنم میں دھکیلے جا رہے ہوں گے. تو یہ تمنائیں کریں گے مجرمین. تو اس کو ذہن میں رکھیے کہ یہ کون سی تمنا ہے؟ جان کنی کے وقت، موت کے حاضر ہونے کے وقت. تو رب بھی کہیں گے، پھر کہیں گے بھیج دو، ادب سے کہیں گے. تو یہ کچھ مشکل نہیں ہے. اس کی یہ بھی ہے کہ ادب و احترام، لیکن حقیقت میں ادب احترام نہیں، یہ فرشتوں کی جماعت کو دیکھیں گے. اس کو دیکھیں گے. عام طور پر تصور ہے کہ وہ جو موت کا فرشتہ ہے بس وہ روح قبض کر کے لے جاتے ہیں. تو وہ فرشتہ نہیں، وہ جماعت ہے. تو احادیث میں ہے کہ موت کے وقت فرشتہ جو وہ موت جس کی آنے لگی ہے وہ جو دیکھتا ہے ہم نہیں دیکھ پاتے. وہ جو سمجھتا ہے ہم نہیں سمجھ پاتے. اسے پتہ چلتا ہے کہ اب اس کی موت وہ دیکھتا ہے. تو اس کے لیے میں حدیث جو ہے مشہور حدیث ہے وہ پیش کرتا ہوں. برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ حدیث لمبی ہے. اس میں یعنی پورا تصور کہ ہم کہاں بیٹھے تھے اور کس طریقے سے. تو مختصر کر کے وہ جو حدیث یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب پہلے مومنین کا ذکر ہے، میں پہلے مشرکین کا. جب مجرمین کی روح قبض کرنے کے لیے فرشتے آتے ہیں تو وہ جس کے پاس آ رہے ہیں وہ اپنی حد نگاہ تک دیکھتا ہے. جماعت ہے فرشتوں کی. ہم نہیں دیکھ پاتے لیکن وہ دیکھتا ہے. تو اسے احساس ہوتا ہے کہ اب یہ دنیا مجھے چھوڑ کر جانا ہے.
کیسے آتے ہیں؟ تو اس وقت اسے یقین ہوتا ہے کہ اب دنیا چھوڑنا ہے. اچھا، چونکہ اس کی فطرت میں رب ہے، فطرت میں وحدانیت ہے، اب وہ اصل کی طرف آئے گا اور کہے گا کہ رب بھی، پھر فرشتوں سے کہے گا کہ ہم کو تھوڑا واپس کر دو. کہاں واپس کرو؟ دیکھیے، فیما ترکتو، یہ قرآن کا اسلوب ہے. آخر میں دنیا میں مال و متاع میں تھے، ہم نیک عمل کریں گے. اچھا، اب جب وہ جماعت آتی ہے تو کیسے آتی ہے؟ ایک ایسا ٹاٹ، ایک ایسا کپڑا جس میں بدبو، اس کی روح کو ایسا نکالتے ہیں جیسے کہ کھاردار جھاڑی، اس پر ریشم کا کپڑا اور کھینچو، نکال لیتے ہیں. جب اس مجرم کی روح کو اوپر لے جاتے ہیں تو آسمان سے پوچھا جاتا ہے، پہلے آسمان پر کس کی روح ہے؟ فلاں کی. واپس اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ اسے واپس کر دو. تو واپس کیا؟ پٹک دیا جاتا ہے، پھینک دیا جاتا ہے. اب جو بھی ترجمہ کریں تو کہاں؟ قبر میں. یا اس کی جو قبر ہو، اس کا جو برزخ ہو، جلا دیا گیا ہو، وہ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کن. حدیث بخاری کی کہ ایک شخص نے اللہ کے خوف سے بچوں کو وصیت کیا تھا کہ مجھے جلا دو، بہا دو پانی میں، ہوا میں. حکم ہوا کہ کن، سارے ذرات جمع ہو گئے، زندہ ہو گیا. تو وہ قبر میں جہاں بھی اس کی برزخ ہو، وہ روح واپس کی جاتی ہے. پھر فرشتے اٹھاتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون سا، دین کیا، اور یہ شخصیت کیا، رسول. تو کیا کہتا ہے؟ ہاں. جسے ہم کسی کی بات نہیں سنتے نا، سمجھتے نہیں، تو ہاں ہاں ما ادری، مجھے کچھ پتہ نہیں. اب کیا ہوتا ہے؟ وہ فیل ہو گیا امتحان میں، تو قبر تنگ کی جاتی ہے. کیا؟ تنگ. اور اتنا تنگ کہ وہ چیختا ہے. اب ذرا ساتھ میں رہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انس و جن کے علاوہ سب سنتے ہیں. جی، حدیث مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری تھی تو سواری بھی دک گئی. لیکن الفاظ سنیے، اگر مجھے یہ خوف نہیں ہوتا، یہ مجھے اندیشہ نہیں ہوتا کہ انسان اور جن ثقلین یہ مردے کو دفنانا چھوڑ دیں، اس کا اندیشہ نہ ہوتا، تو میں یہ دعا کرتا کہ انہیں بھی قبر کا عذاب نظر آئے. سب دیکھتے ہیں سوائے ان دو کے. اب آپ کو اگر یہ حدیث آپ کے پاس ہے کہ ثقلین جن اور انس کو عذاب قبر منکشف نہیں ہوتا، کتا دیکھ سکتا ہے، گدھا دیکھ سکتا ہے. اب اگر کہیں سے خبر آ جائے کہ فلاں قبر کھود رہے تھے، سانپ آ کر اسے لپٹ گیا، آپ اسے کیا سمجھیں گے؟ آپ کے پاس ہے، آپ کے پاس وہ ہے، علم ہے، تو علم آپ کا بتائے گا کہ یہ فیک بات ہے، فراڈ ہے، یہ ایسا نہیں ہو سکتا. قبر کا عذاب انسانوں کو نہیں دکھایا جاتا. بس لوگوں کی ایک عادت ہو گئی کہ خبریں اڑا رہے ہیں، خبریں اڑا رہے ہیں. ابھی اور سمجھ میں آئے گا کہ حقیقت میں یہ عذاب قبر کیسے ہوتا ہے، کیڑے کہاں سے آتے ہیں. یہ کیا ہے کہ قبر دفنا رہے ہیں اور کبھی کیڑا ان کو نظر آیا؟ کہاں کیڑے ویڑے کچھ نظر نہیں آتا ہے. تو ساتھ میں رہیے. ابھی بہرحال یہ ساتھ ساتھ مسئلہ بھی بتا دیا اس کا. تو یہ حالت کس کی رہے گی؟ اس شخص کی جو مجرم ہے. تو حدیث کو مکمل کرتے ہیں. جب مومن کے لیے آتے ہیں فرشتے تو حد نگاہ تک بیٹھ جاتے ہیں. کفن کا کپڑا. اب سوچتے ہوں کہ کفن کون سا؟ کفن تو ہم خریدتے ہیں. تو دو چیزیں ہمارے پاس، ایک روح اور ایک جسم. روح کے لیے غذا کتاب الہی، وحی الہی. جسم کے لیے غذا فواکہ، فروٹ، غلہ. تو کفن بھی دو. ایک روح جو نکالی جائے گی اس کا کفن جنت سے آتا ہے، اور ایک جسم کا کفن ہم لگاتے ہیں. تو وہ اس میں خوشبو کیا کہتے ہیں؟ اب وہ دیکھتا ہے، مومن ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے اطمینان والے لوٹ چلیے. اب جانا ہے کہاں؟ اللہ رب العزت. تو اسے اچھا کیسا نکالتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ حدیث مختلف محدثین نے بیان کی ہے، تو الفاظ کا ہیر پھیر تو ہوگا. آپ جانتے ہیں کہ گوندھے ہوئے آٹے سے بال،
یا ہے کہ مشکیدے سے پانی کا قطرہ، تو لے جاتے ہیں. مگر سنیے جب آسمان دنیا تک لے جاتے ہیں تو من ھذا فلاں بن فلاں مرحبا مرحبا اہلاً و سہلاً ویلکم. تو اسی طریقے سے 7ویں آسمان تک مرحبا. ہم تو دعا کرتے ہیں جتنے بھی سننے والے ہیں، کل سنیں گے یوٹیوب میں جتنے حضرات اور خواتین، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ تو اپنے کرم سے ہمیں اس جماعت میں شامل فرما کہ ہمیں مرحبا کہیں. آمین یا رب العالمین. تو کیا حکم ہوتا ہے؟ اسے لکھ دیجئے علیین، لکھ دیجئے اس کا نام. اب یہاں غلط تصور کیا ہے کہ علیین میں روح چلی جاتی ہے تو پھر نیچے کیسے آتی ہے؟ نام لکھ دیجئے. کس میں نام لکھ دیجئے؟ علیین میں. تو مجرمین کا کس میں؟ سجین میں. اس کی روح پٹک دی جاتی ہے اور اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے. بڑی سعادت ہے، بڑی قسمت ہے، نام لکھ دیا گیا. اب کیا حکم ہوتا ہے کہ اسے اب بھیج دیجئے. کس لیے؟ سوال و جواب. تو یہاں ایک نقطہ واضح ہوا. تو جب سوال و جواب ہوگا اور پھر جب الی یوم یبعثون تو پھر وہ علیین میں رہے گا. تو اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا. اب یہاں پر بھی سوال و جواب ہوتا ہے کہ اللہ اور رب اور دین. دیکھیے لوگ عربی نہیں جانتے مگر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ بڑی خوشخبری. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت. قول ثابت سے اللہ تعالیٰ اس مومن کو ثابت قدم رکھے گا. نہیں کہے گا کہ ہاں اللہ ربی اللہ، اسلام دین اسلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ کون سا کلمہ ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ افضل الذکر. یہ ہے ذکر. ایک اور مسئلہ بتا دوں یہاں. دیکھیے اگر بات رہ گئی تو آئندہ تکمیل کریں گے. بات تو ہونی چاہیے مکمل. بڑا افسوس ہوتا ہے. حدیث ابھی چل رہی ہے، سن رہے ہیں نا. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت. ہمارے یہاں کتابوں میں ملے گا کہ کلمہ طیبہ، جی اس لیے ایسا کریں. غور سے ساتھ میں رہیے میرے. میں نہیں کہہ رہا ہوں، نقل کر رہا ہوں تاکہ بات کو سمجھیں. کہ کسی رات کو تہجد پڑھیں اور 10 دفعے جو بھی تعداد ہو، 10 ہو 100 ہو پڑھیں اور پھر اللہ تعالیٰ سے یوں کہیں کہ ہم تیرے سپرد کرتے ہیں، تو ہمیں جان کنے کے وقت اسے عطا فرما. اللہ اللہ بتلائیے یہی بات صحیح ہو، درست ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ کلمہ پڑھتے رہو، ذکر کرتے رہو، اخلاق حسنہ اپناتے رہو، مکارم اخلاق، اعمال صالحہ، اقوال صادقہ، افعال حسنہ. اس پر اللہ تعالیٰ تمہیں انعام کیا نوازے گا؟ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت. یہ کہاں سے بات آئی؟ تو یہ کتابوں میں ہے، اس لیے میں توجہ دلا رہا ہوں. چاروں اماموں سے کسی نے نہیں لکھا، تبع تابعین نے نہیں لکھا، تابعین نے نہیں لکھا، صحابہ نے نہیں لکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا حکم نہیں دیا کہ اللہ کے سپر کر دو امانت. لہٰذا ایسا نہیں، بلکہ دنیا میں اس افضل الذکر کا جو حق ہے اسے ادا کرتے رہیں. تو اللہ سے امید ہے کہ یہ ہمیں کلمہ طیبہ ثابت رکھے گا. پھر اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں ثابت قدم رکھے، ہم جواب دیتے جائیں. اس کے بعد اس کے لیے جنت وسیع کر دی جائے گی. یعنی وہ قبر کی جو برزخ کی جو زمین ہے، جنت کی ہوائیں، خوشبوئیں، اب یہ اس کی جنت ہے. وہ جنت تو بہرحال جب جائیں گے تب، لیکن وہ کس قدر اب وسیع ہوگی یہ ہم نہیں سمجھ سکتے. البتہ ایک چیز ہے کہ یہ جو قبر ہے، برزخی زندگی جسے ہم کہتے ہیں، کہ یہ تنگ بھی ہوگی مجرم کے لیے اور مومن کے لیے وسیع بھی ہوگی. جنت کی خوشبو، کھڑکیاں کھول دی جائیں گی. اب آپ ذرا غور سے سنیے کہ یہ وہ قبر جہاں اسے لٹا دیا جاتا ہے، قبرستان ہے، کیسے وسیع ہوگی؟ برزخ میں. کہاں پر؟ برزخ میں. تو ہم اسے سمجھ نہیں سکتے. تو نتیجہ یہ نکلا کہ کیا عذاب اس جگہ پر ہوتا ہے یا برزخ میں ہوتا ہے؟ دیکھیے دو چیزیں، ایک انسان کا جسم اور ایک روح ہے.
دنیا میں جو ہم عمل کرتے ہیں جسم کے لیے اور روح دونوں متاثر ہوتے ہیں. دیکھیے ہم نماز پڑھتے ہیں اعضاء متحرک ہو رہے ہیں, اور جب تقویٰ ہوتا ہے تو دل متاثر ہوتا ہے, جب علم سیکھتے ہیں تو دل متاثر ہوتا ہے, تو دونوں متاثر ہوتے ہیں. عالم دنیا میں برزخ میں روح متاثر ہوگی, روح یہ محسوس کرے گی. تو پھر جسم کیا ہوگا؟ تو اب یہ جسم کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور اس پر سائنس کی تحقیق, وہ میں بتاتا ہوں آپ کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا جسم جو ہے گل جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور جیسے کہ جب کہ ہم ہڈیاں ہو جائیں گے, شروع سے جو غیر مسلم جو دفناتے تھے, باقی کیا رہتا ہے؟ ریڑھ کی ہڈی کی ایک چیز ہے وہ باقی رہتی ہے. اس کو سمجھنا آج کل بہت آسان ہے. کوئی پلین کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو بلیک باکس تلاش کرتے ہیں نا جی, صندوق الاسود, وہ کیا بتاتا ہے؟ جو سیٹ پر بیٹھے ہیں ان کا سب پورا شروع سے آخر تک وہ بتاتا ہے. تو یہ جو ہے, تو جب ہم پلین بناتے ہیں, بلیک باکس بناتے ہیں, اس میں یہ کمال ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی ہے, ایک اتنی معمولی سی چیز وہ باقی رہے گی, اور اس میں پورا ویڈیو, پوری شکل انسانی, وہ شکل بھی بتائے گا. ان کا تو جو باکس ہے, اگر ایک کوئی راکھ ہو جائے جل کے تو اس کا فوٹو بنانے کے لیے تو کوشش کرنا پڑے گی, مگر وہ بتا دے گا کہ یہ انسان کون, اور اس پر وہ کھڑا ہوگا. بہرحال یہ چیز جو تھی حدیث سے ہے. اب اس پر میں سائنس کی ایک تحقیق آپ کو بتا دوں. انہوں نے تحقیق کی ہے کہ میت کو انہوں نے رکھا ایک ایسی جگہ پر جہاں کوئی چیز داخل نہ ہو سکے, کوئی اے سی نہیں, آج کل تو اب اے سی پر رکھتے ہیں. تو اس کا پیٹ جو ہے پھولتے گیا, 7 دن کے بعد پھٹ گیا. اس کے بعد کیڑے اندر ہی سے پیدا ہوئے, اور وہ کیڑے انسان کی اس کے کھاتے گئے اور ختم کر دیا. باقی کیا رہا؟ اچھا, پھر کہتے ہیں اس کا ڈھانچہ یعنی جو ہڈیوں کا وہ باقی رہا. 25 سال کے بعد وہ ڈھانچہ بھی ختم ہوتے گیا, پھر اس میں سے کیڑے, باقی ایک چیز چھوٹی سی رہ گئی. تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر حدیث معلوم ہو تو سائنسی تحقیق بھی ہمیں مدد دیتی ہے, سپورٹ کرتی ہے سمجھنے کے لیے. تو نتیجہ کیا نکلا کہ مرنے کے بعد میت جو ہے, چونکہ روح نکل جاتی ہے تو اس کا اپنے جسم پر سے کنٹرول نکل جاتا ہے. جیسے کہ انسان گاڑی چلا رہا ہے, اسے اترنا ہے تو اس نے مشین بند کر دیا, کرتے ہیں لوگ پیٹرول بچانے کے لیے. ان سے پوچھیے, گاڑی پر کنٹرول نہیں رہتا. تو جسم پر اس کا کنٹرول ختم ہو جاتا ہے روح قبض ہونے کے بعد. اس لیے اس کا استنجا اور فضلہ خارج ہوتا ہے. یہاں تک کہ اگر کوئی خاتون حمل سے, وہ حمل بھی, جانور بھی, جب قربانی کا جانور ذبح کر دو, بکری ہے, تو وہ بغیر کسی ارادے کے وہ نیچے دھکیل دیتا ہے. اسی لیے حکم ہے نا, یہاں تک کہ سائنسدانوں نے لکھا ہے کہ مادہ منویہ بھی اس میں, تو وہ بھی خارج ہوتا ہے. لہذا اسے غسل دیا جائے. اب صحابہ سے, تابعین سے یہی حکم ہے کہ اسے میت کا غسل دیا جائے, نجاست دور کی جائے. اسی لیے سب سے پہلے نجاست دور کی جائے, چاہے کوئی بھی ہو, اور پھر وضو کرا جائے, اور پھر غسل 1 2 3 اس طریقے سے غسل دیا جائے. بعض علاقوں میں اسی بنیاد پر 3 غسل دیتے ہیں, وہ ایک احتلام کا یعنی جنابت کا, اور کسی کو حیض کا. تو اس طریقے سے جبکہ میت کا جو غسل دے دیے تو اسے طہارت حاصل ہوتی ہے. بہرحال یہ ضمناً بات تھی اور ضروری بھی تھی, اس کو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہوں. تو گویا کہ یہ میت ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا کم وقت ہو, یعنی 4 گھنٹے کے بعد, تاکہ وہ ٹھنڈی ہو جائے, کوشش کریں. لیکن آج کل تو اب وہ باکس نکلے ہیں, رکھتے ہیں فریج میں, تلاجے میں, دور سے آدمی آنے تک, یہ اب ایک سلسلہ شروع ہوا ہے. بہرحال میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ میت مومن کی ہے تو اس کی جگہ کون سی ہے, تو وہاں لے جانے کے لیے کہتا ہے. اب یہ اس بات کو بھی سوچنے کی کوشش کریں, روح جسم سے نکل چکی, کہاں گئی؟ آسمان پر, پھر لوٹائی گئی. اب وہ محسوس کرتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے,
لہٰذا وہ چیختا ہے کہ مجھے اپنی جگہ پہ لے جاؤ، ہم نہیں سن سکتے۔ تو بہرحال یہ چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھا ہوں۔ ایک اور بات، حدیث میں ہے کہ جب مرغا صبح آواز دیتا ہے نا تو دعا کرو، اور جب گدھا تو اعوذ باللہ پڑھو، ہے نا؟ سنتے ہوں گے۔ کیوں ایسا؟ انسان کی حقیقت، ہمارے پاس بھی آنکھیں ہیں اور مرغے کے پاس بھی آنکھیں ہیں، مرغا پکڑتے ہیں اور ایک چھری مار کے ذبح کر دیتے ہیں، مگر اس کے پاس جو چیزیں ہمارے پاس نہیں، ہمارے پاس نہیں ہے۔ کیا نہیں ہمارے پاس؟ صبح کے وقت فرشتوں کی جماعت تبدیل ہوتی ہے، آپ جانتے ہیں فجر کی نماز میں، تو وہ مرغا دیکھتا ہے۔ اب وہ کیوں دیکھتا ہے؟ جو اس کی آنکھوں میں ہماری آنکھوں میں نہیں۔ فرشتوں کو دیکھنے کے لیے جس شعاع کی ضرورت ہے وہ مرغے میں، ہم میں نہیں۔ ہم انسان ہیں، اللہ تعالیٰ نے کیوں رکھا ہے؟ تاکہ یہ چیزیں ہم پر واضح نہ ہوں، اس میں بھی حکمت ہے۔ اچھا، جب شیطان بھاگتا ہے تو کتے بھی دیکھتے ہیں اور گدھے بھی دیکھتے ہیں، تو انہیں دیکھنے کے لیے جو چیز ہے وہ ان میں ہے۔ بہرحال ہم قبر کا عذاب ہو یا مردہ چیختا ہو، ہم اسے سمجھ نہیں سکتے۔ تو اب اسی تعلق سے میں آپ کو کچھ اور مسائل بتاؤں قبر کے تعلق سے، تو پھر آگے درس شروع کرتے ہیں۔ یہی حدیث برہ بن عازب کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب اس سے سوال کیا جائے گا، لہذا اس کے لیے ثبات کی دعا کرو۔ ثبات یعنی یہ ثابت قدم رہے نا، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت ہے کہ یہ جواب دے سکے، تو وہاں پر دعا کی گئی۔ تو کیا معلوم ہوا کہ دعا کرنا ثابت ہے، دعا کرے۔ تو کیا طریقہ تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب ہاتھ اٹھایا اور لوگوں نے آمین، یہ شکل نہیں تھی، ہر فرد دعا کرے۔ اب یہاں ہمارے یہاں ایک نئی شکل پیدا کر دی کہ تو اپنے طرف سے دعا کریں۔ بھائی دعا کم سے کم اردو میں کہیں کہ اللہ اسے ثابت قدم رکھے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ تو اگر وہ مومن ہے تو ثابت قدم رکھے گا، مگر ہم دعا کریں۔ اچھا، بعض حضرات سورہ فاتحہ پڑھنے لگتے ہیں، ہے نا، پڑھتے ہیں اکثر سورہ فاتحہ اور کیا اخلاص۔ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ دعا کرنا ثابت ہے، سورہ فاتحہ اور اخلاص پڑھنا ثابت نہیں، تو کسے اختیار کریں گے آپ؟ اب کہتے ہیں کہ آپ سورہ فاتحہ پڑھنے سے منع کرتے ہیں، ہم سورہ فاتحہ پڑھنے سے منع نہیں کرتے ہیں۔ سورہ فاتحہ تو نماز کا ایک رکن ہے، جز ہے، بلکہ نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، یہ سورہ فاتحہ کو تقسیم کر دیا، تو قسمت الصلاۃ، سورہ فاتحہ نماز ہے، نماز ایمان ہے، ہم اس سے منع نہیں کر رہے ہیں۔ چونکہ قبرستان میں سورہ فاتحہ، اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ سورہ فاتحہ پڑھ کر قل اللہ اخلاص پڑھ کے، نہیں، دعا ثابت ہے۔ تو اس وقت دعا کریں جب ہم قبرستان میں جائیں، اس وقت دعا کریں، دعا ہے۔ چلے ایک اور مسئلہ، قبرستان کی زیارت کرنا ثابت ہے نا، حکم بھی ہے کہ زیارت کریں، ثابت ہے۔ کیوں؟ تاکہ آخرت یاد آ جائے، تو یہ ثابت ہے تو زیارت کریں۔ اب لوگ الجھتے ہیں کہ ہم جو سلام کریں گے وہ مردے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے ہیں، ہے نا؟ تو سوال یہ آتا ہے کہ ہم زیارت کریں جو ثابت ہے، مردے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے ہیں اس بحث میں نہ پڑیں۔ پھر یہ کہ ہم جب زیارت کو جاتے ہیں تو ہمارے والدین، دوست احباب ہمیں جانتے ہیں کہ نہیں کہ یہ کس نے سلام کیا، پھر سلام کا جواب دیتے ہیں کہ نہیں، یہ چیزیں ایسی ہیں کہ مختلف ہیں، اور کئی لوگوں نے دلائل بھی دینے کی کوشش کی ہیں۔ جیسے کچھ لوگوں نے کہا کہ اتسمع من فی القبور، کیا تم قبر میں ہے اسے تم سنا سکتے ہو؟ کسی نے یہ دلیل دی ہے کہ آپ سنا نہیں سکتے، وہ سن نہیں سکتے، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ سنیں گے انہوں نے بھی یہی آیت پیش کی، بولے کہ یہ تو کفاروں کے بارے میں ہے کہ کفاروں کو سنا نہیں سکتے جو مردہ دل ہیں۔ تو اس میں آپ الجھیں گے نا، تو کوئی بھی قطعی اور یقینی نص نہیں ہے کہ مردے سنتے ہیں آپ کا سلام اور وہ جواب دیتے ہیں، لیکن یہ ثابت ہے کہ زیارت کریں، یہ ثابت ہے کہ دعا کریں، تو اسی پر اکتفا کریں۔ تو یہ چیزیں میں آپ حضرات کے سامنے رکھا ہوں احوال برزخ کے تعلق سے۔ تو یہ اتنی چیزیں جو ہیں آپ اگر ان کو سمجھ چکے ہیں تو ان آیتوں کو یاد رکھیں۔ البتہ اب ایک اور جو مسئلہ باقی ہے وہ رکھنا چاہتا ہوں، لوگوں میں بہت مشہور ہے کہ قبر کی زندگی اربوں، آپ کہہ سکتے ہیں کتنے سال رہنا پڑے گا ہمیں؟
تو پھر یہ عذاب کیسا؟ اچھا پھر کہتے ہیں کہ ظلم، کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کیسے ظلم، کہ ایک آدم علیہ السلام کے زمانے سے ایک شخص کی موت واقع ہو گئی تو قبر میں عذاب ہے نہیں کتنے سال، تو انہیں اس کا علم نہیں کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے۔ تو سن لیجئے گا، آیت نوٹ کر لیجئے گا، یہ ہماری سورہ مؤمنون ہے، تو دوسری ایک سورہ ہے اس کا نام ہے مؤمن، اور اس کا عربی پرنٹ میں غافر، اس میں ایک مومن کا ذکر ہے، پھر اس کے بعد وہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا، ایمان چھپائے ہوئے تھا، تو آل فرعون کا ذکر ہے وہاں پر کہ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، برزخ کا ذکر نہیں ہے، مگر کیا ہے کہ قبر تنگ کر دی جائے گی اور انگار دوزخ کی صبح شام پیش کر دی جائے گی۔ دیکھیے مومن کے لیے قبر وسیع کر دی جائے گی، جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی برزخ میں، تو مجرم کے لیے النار، تو یہاں ذکر آل فرعون کا ہو رہا ہے، وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، تو گویا کہ النار یعرضون علیہا، صبح شام انگار کو پیش کیا جا رہا ہے، دوزخ کی کھڑکی کھول دی گئی، کیا یہ عذاب نہیں؟ کیا ہے یہ عذاب نہیں تو اور کیا ہے؟ انسان دنیا میں سامنے مشکلات ہیں، اسے خطرہ ہے، تو اس کی روح کو تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ تو جو لوگ انکار کرتے ہیں انہیں بتائیں کہ انکار نہ کریں، قبر میں نہیں مگر کہاں ہوتا ہے عذاب؟ برزخ میں ہوتا ہے، لیکن ہمارے لیے وہ لفظ جو ہے وہ قبر ہے۔ اکثر لوگوں کو سنا گیا کہ قرآن میں کہاں ہے، قرآن سے بتائیں۔ چلیے یہ تو قرآن سے بتلایا، حدیث میں دیکھیے، بہت حدیث مشہور ہے کہ نماز کے بعد آپ دعا کریں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر، ہے کہ نہیں؟ ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال، 4 ہیں کہیں 3 ہیں۔ تو قبر سے مراد کیا؟ برزخ۔ تو کچھ لوگوں میں تصور ہے کہ قبر میں عذاب نہیں، یہ عذاب کیسا؟ اور کچھ لوگوں میں تصور ہے کہ قبر میں ہی عذاب ہوتا ہے، تو قبر میں نہیں برزخ میں ہے۔ یہ چیز غلط معلوم ہونے کی بنا پر دنیا والے افواہ پھیلاتے ہیں، مردہ دکھاتے ہیں، سانپ آ رہا ہے، لپٹ رہا ہے، کفن کرتے وقت ہی لپٹ رہا ہے سانپ، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ برزخ میں عذاب ہوتا ہے، کیڑے مکوڑے وہ اس کے انسان کے جسم سے ہی نکلتے ہیں اور اسے کھاتے ہیں۔ تو بہرحال اس کے بعد بھی اگر کوئی بات رہی وہ تو آپ اس کو پوچھ سکتے ہیں، ہم اب آگے چلتے ہیں۔ اب یہ برزخی زندگی الی یوم یبعثون یہ جب ختم ہوگی تو سور پھونکا جائے گا، تو سنیے، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، جب سور پھونکا جائے گا، اب جب یہ اٹھیں گے نا، فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ، انصاب نسب سے ہے، کوئی رشتہ نہیں، رشتے سے مطلب کیا؟ باپ بیٹا تو رہیں گے، وہ تو بھاگیں گے، مطلب کوئی رشتہ کام نہیں آئے گا، یعنی رشتے کی نفی نہیں ہے، کوئی کچھ کام نہیں آئے گا، اعمال۔ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ، جس کا ترازو پلڑا بھاری ہو تو کامیاب ہوں گے۔ کیوں کہا جا رہا ہے کامیاب ہوں گے؟ چونکہ یہ مجرمین کہتے تھے کہ ہم کامیاب ہیں، اور یہ مفلس جن کے پاس نہ پہننے کے لیے کپڑے نہ جوتے، تو بتایا جا رہا ہے کہ یہی اصل میں کامیاب ہوں گے، اور جن کا پلڑا ہلکا ہوگا تو وہی لوگ خسروا انفسہم، اپنے آپ کو انہوں نے خسارے میں ڈالا اور جہنم میں داخل ہوں گے۔ یہ کس کی شرح ہے؟ سورہ القاریہ میں فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اس کی شرح ہے یہ، تو دونوں آیتیں جوڑ لیں۔ اب سنیے، یہ تو ذکر ہوا کس کا؟ برزخ سے اٹھاتے وقت، اس وقت بھی وہ یہی کہیں گے، تمنا کہ ہمیں واپس لوٹا دیجئے۔ اب جب اللہ کے سامنے حاضری ہوگی تو سنیے اللہ تعالیٰ ان مجرموں سے کیا فرماتے ہیں، أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ، اب تمنائیں کرتے ہو، تم پر آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی تھیں تو تم اسے جھٹلاتے تھے۔
یہ جھٹلا رہے تھے، جیسے کہ آج کل ہو رہا ہے، نبی قسم کے زمانے میں ہوتا تھا۔ اب یہ دیکھیے تمنا کریں گے، قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین۔ جی بہت اچھا، تو سنیے، فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ، یعنی یہ اپنے آپ کو خسارے میں اور جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو جہنم میں جو رہنے کی جو شکل ہے اسے بیان کیا جا رہا ہے، تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ، یہ جہنم میں جب دھکیل دیے جائیں گے، اب اس وقت بھی یہ تمنا کریں گے، مگر ان کی کیسی سزا دی جائے گی، اس کی کیفیت کہ ان کے چہروں کو انگار جو ہے جھلس دے گی، ٹھیک ہے، اور وہ کالہون، کالہون کسے کہیں گے؟ بد شکل۔ تو بد شکل کیسا کہ جو ہم جب جانور ذبح کرتے ہیں اس کے بعد چمڑا اس کا اتار دیتے ہیں تو اس کے سر کے دانت دیکھو کھلے نظر آتے ہیں، تو ان کی چمڑیاں جھلس جائیں گی اور ان کے دانت ایک ڈراؤنی شکل ہوتی ہے، کہیں بھی آپ دیکھیں گے جانوروں کی ہڈی، یہاں تک کہ انسانوں کی بھی، تو اس کے دانت جب نظر آئیں تو وہ شکل ان کی رہے گی، چمڑیاں جھلس جائیں گے اور دانت نظر آئیں گے۔ اب مکالمہ ہوگا، دیکھیے اب یہ دوزخ میں جب پہنچ جائیں گے تو پوچھا جائے گا یہ اللہ کے سامنے روبرو، الم تکن آیاتی تتلی علیکم فکنتم بہا تکذبون، کہ آیتیں پڑھ کر سنائی جا رہی تھی، تم اسے جھٹلا رہے تھے۔ جواب کیا دیتے ہیں؟ قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، وہ بولیں گے کہ ہماری بدبختی، شقاوت ہم پر غالب آ چکی تھی اور ہم ظلم کرنے والے تھے۔ اب اس وقت اعتراف کریں گے نا، چونکہ دیکھ چکے ہوں گے، تو ان کا اعتراف تو موت کے فرشتے آ جائیں گے اس وقت سے۔ اب کیا کہیں گے کہ اخرجنا منہا، یہاں سے نکال دیجئے ہمیں، ہے اگر ہم واپس گئے تو فَإِنْ أُدْنَا فَإِنَّا، اچھا ربنا اخرجنا منہا فَإِنْ أُدْنَا، یعنی پھر اگر ہم نے یہی حرکتیں کی تو ہم سے بڑھ کر ظالم کوئی نہیں ہوگا۔ یہ اعتراف کر رہے ہیں، ابھی تو ظلم کر رہے ہیں، ابھی تو ظلم کر رہے ہیں، اس وقت جو کر رہے تھے وہی آج کر رہے ہیں، حالات حاضر آپ دیکھتے ہوں گے، مگر کل وہ بھی جو انبیاء کے وقت میں تھے اور آج بھی جو نبیوں کے دین کے دشمن ہیں یہی کہیں گے کہ ہمیں واپس لوٹائیے، اگر ہم نے دوبارہ ایسا کیا تو ہم ظالم رہیں گے، مگر انہیں ڈانٹ ڈپٹ اور جھڑکا جائے گا۔ کیوں؟ اس کے مستحق ہیں۔ دیکھو کیا کہا جائے گا، قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا، قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا، کیوں؟ قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ، اخسؤوا، سبوں کو ہٹ جاؤ اور بالکل بات مت کرو۔ تو دو چیزیں ہیں، ایک تو قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا، ہٹ جاؤ، دھتکے پڑے رہو اسی میں، اور بالکل بات چیت بند۔ اب ان کا بات چیت بند کیوں؟ اس لیے کہ جان کنی کے وقت بولے، برزخ سے اٹھا کے وقت بولے، پیشی ہوئی اس وقت بولے، جہنم میں دھکیلتے وقت بول رہے ہیں، اب بندش مطلب اب چیخو چلاؤ بس۔ اچھا، اب یہاں سے جو ذکر ہو رہا ہے اس کو ذرا سنیے گا، یہ ہمارا ذکر ہو رہا ہے، اگر ہم اسے غنیمت سمجھیں۔ دیکھیے کیا ذکر ہو رہا ہے ہمارا، إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، ان کی مثال تو یہ تھی، مگر جن پر تم ہنستے تھے، جنہیں برا کہتے تھے، ایک جماعت ہمارے بندوں کی، وہ کون سی ہے؟ مومن، کہتے تھے کہ ربنا آمنا، ہم ایمان لائے، فاغفر لنا، ہماری مغفرت فرما، ہم پر رحم فرما، تو بہترین رحم کرنے والا ہے۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ اغفر لنا، پھر ورحمنا۔ اغفر لنا آپ جانتے ہیں کہ مغفرت یعنی ہم سے جو لغزشیں ہوئی اسے مٹا دے، اور ورحمنا رحمت آغوش میں لے لے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی انسان جتنی ہی نیکیاں کرے اس کے گناہ دھلیں، جب تک اللہ کی رحمت نہ ہو تو جنت میں نہیں جا سکتا۔ فرمایا کہ آپ بھی، تو بولے میں بھی۔ تو یہ فغفر اور رحم میں دونوں میں فرق ہے۔ مگر سنیے،
فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّى أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ، تم نے ان کا مذاق اڑایا یہاں تک کہ تمہاری اس حرکت سیئہ نے، مذاق اڑانے نے میرے یاد کرنے سے بھلا دیا اور تم ان کے ساتھ مذاق اڑاتے تھے۔ ٹھیک ہے نا؟ دیکھیے آج کل کیا ہو رہا ہے، یہی ہو رہا ہے۔ جو حرکت انہوں نے اپنائی ہے صرف اور صرف اس دین کو، اللہ کے دین کو مٹانے کے لیے، وہ تو مٹ نہیں سکتا، اور اس مشغولیت نے انہیں بھلا دیا کہ وہ تھے کیا، وہ ہیں کیا، ان کا وجود کہاں سے ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہی خالق اسے سمجھتے ہیں، یہ کہا جا رہا ہے۔ مگر کیا کہا جا رہا ہے؟ جنہیں تم حقیر سمجھتے تھے، سب سے پہلے آج کل نکلا ہے کیا؟ پردہ، داڑھی، ٹوپی، اذان، تم انہیں حقیر سمجھتے تھے، مگر میں نے انہیں آج اس انعام سے نوازا۔ تو کیا فرماتے ہیں؟ انی جزیتہم اليوم بما صبروا انہم هم الفائزون۔ انہوں نے صبر کیا، کیسا صبر کیا اس وقت اور کس طرح صبر کر رہے ہیں آج کل ہم۔ لیکن اللہ تعالی ہمارا ذکر کریں گے انشاءاللہ کہ انہوں نے کیسا صبر کیا، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اور یہی نہیں، انی جزیتہم اليوم، جو ہمیں آج دقتیں ہو رہی ہیں اس کا صلہ ہمیں بھی ملے گا۔ اور سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے کہ جو اس وقت جنہوں نے محنت کیے۔ تو بھائیو دوستو، بات یہ ہے کہ ہم اطمینان رکھیں اور اپنی اس کلمہ طیبہ پر ڈٹے رہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں، اور اپنے معاشرے کی اصلاح بھی کرتے رہیں۔ آگے کیا بیان کیا جا رہا ہے سنیے۔ اب پھر مخاطب ہوں گے، خطاب ہوگا ان سے۔ قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین قالوا لبثنا یوما او بعض یوم فاسأل العادین۔ اب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے ان سے، تم زمین میں کتنے سال رہے دنیا میں، ہے نا؟ تو بولیں گے کہ ایک دن یا کچھ دن کا حصہ۔ پھر بولیں گے فرشتوں سے پوچھو، 8 دن یعنی جو شمار کرتے ہیں نا، جی ان سے پوچھو، فرشتے حساب لگاتے ہیں کتنا زندہ رکھنا ہے۔ لیکن سوال یہ آتا ہے کہ عزیر سے پوچھا گیا کم لبث، قال یومن و بعد یوم۔ اصحاب کہف سے ہی پوچھا گیا کتنا دن رہے، تو بولے یومن و بعد یوم۔ وہ تو آپس میں ہی پوچھ رہے تھے نا۔ تو یوم اور بعد یوم سبھی جواب دے رہے ہیں، کیا مطلب اس کا؟ دیکھیے، ہم پلین سے اڑتے ہیں، یہ بڑے بڑے ٹاور ہیں، جب اوپر جاتے ہیں تو بولتے ہیں یہ تو چھوٹے ہیں، نظر آتے ہیں نا چھوٹے، یہاں چھوٹے نظر آتے ہیں۔ بڑے بڑے ٹاور ہم دیکھ رہے ہیں، چڑھ نہیں سکتے، لفٹ استعمال کرتے ہیں، اوپر جانے کے بعد چھوٹے نظر آتے ہیں جیسے کھلونا۔ تو یہ دنیا کی زندگی ہماری، چاہے جتنے بھی زندہ رہیں، جب سامنے مشاہدہ ہوگا، برزخ کی زندگی بھی ایسی، جب وہ قیامت دیکھیں گے، مشاہدہ ہو جائے گا، تو کیا کہیں گے؟ ہم کیا رہے، ہم نے کیا حکومتیں کی، ہم نے کیا سرداری کی۔ او یومن و بعد یوم، یعنی یہ زندگی موت کے وقت سے یہ دنیا ایسی معلوم ہوگی جیسے ابھی ہی اب آپ دیکھیے ہماری پرانی داستان بچپن کی گزر گئی۔ تو یہ ہے اس کی حکمت۔ تو سنیے، سنتے رہیے۔ قال ان لبثتم الا قلیلا لو انکم کنتم تعلمون۔ یہ دن اور دن کا کچھ حصہ نہیں، کہا کہ پوچھو کن سے، 8 دن۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قلیلا، کاش کہ تم جانتے۔ اچھا، پھر انہی سے خطاب ہے اور ہم سے بھی۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ تو تم یہ گمان کرتے تھے کہ تمہیں عبث پیدا کیا گیا ہے اور تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے۔ عبث ایک ہے لعب، کھیل، ایک ہے لہو، اور ایک ہے عبث۔ عبث اسے کہیں گے کہ جو بے نتیجہ، بے مقصد، بے فائدہ۔ تو کھیل اور ہے، کھیل کے ساتھ لہو بھی لگانا ہوگا، چونکہ کھیل بچوں کا نتیجہ خیز ہے۔ بچے کھیلتے ہیں، کھلونا دیتے ہیں چھوٹے بچے، ان کا وقت گزر جاتا ہے۔ تو وہ کھیل اگر بڑے ہونے کے بعد وہ لہو بھی ہو سکتا ہے، اگر نمازیں قضا ہوتی جائیں اور وقت ضائع ہو، تو کھیل کے ساتھ لہو لعب اور عبث، ورنہ محض کھیل۔ ورنہ اس بنا پر کچھ ہمارے
مدارس والوں نے بچوں کو کھیل حرام قرار دیا، تو کھیل حرام نہیں، بچوں کا تو کھیل ان کا وقت گزاری ہے، یہی کھیل ہو سکتا ہے حرام، عبث ہو سکتا ہے، لہو ہو سکتا ہے۔ تو اتنا ہی تشریح کافی ہے۔ اب سنیے، فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ۔ یہ عرش عظیم، عرش کریم گزر چکا ہے، عظیم یعنی بہت بلند، کریم یعنی بہت باعزت۔ فَتَعَالَى اللَّهُ بہت ہی بلند ہے، الملک الحق، تعالی یعنی کیا؟ تعالی کا مطلب سب سے بلند، اس کے اوپر کوئی نہیں۔ یہ اسمائی صفات ہیں، چند باتیں بتانا چاہتا ہوں، سنیے غور سے۔ تعالی کسے کہیں گے؟ اس سے بلند کوئی نہیں۔ اور الملک الحق، ایک تو ہوتا ہے ملک بادشاہ، ایک تو ہوتا ہے اس کا مالک، جیسے مالک یوم الدین، ملک یوم الدین، کئی دفعے بتلا چکا ہوں، ہم بھی مالک ہیں، ہم میں بھی بادشاہ ہیں، مگر ہم وہ نہیں جیسے ملک الحق نہیں۔ تو چونکہ ہمارے پاس کچھ ملکیت ہے، پھر بادشاہ یہاں کا ہمارا مالک ہے، مگر سب کس کے ملکیت میں؟ ملک الحق کے۔ تو اسی طریقے سے تعالی۔ اچھا، ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، یہ اسماء صفات کے بارے میں چند باتیں میں بتانا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر کیا کہتے ہیں؟ اللہ سب سے بڑا ہے، مگر ہمارے یہاں کئی لوگ ایسے ان کا نام اکبر ہے نا؟ تو اکبر کے معنی کیا؟ بڑے بھائی، یہی کریں گے نا اکبر، اکبری بڑی بہن۔ تو بڑے چچا اور بڑے ابا ایسے بھی کچھ علاقے میں کہتے ہیں۔ تو یہ جو ہم کسی کا نام رکھتے ہیں، دیکھو اللہ تبارک تعالیٰ کے کچھ نام مشترک ہیں، یعنی کچھ نام صرف اللہ کے ساتھ خاص ہیں، جیسے تعالی، الملک الحق، اور الرحمن یہ اسی کے ساتھ خاص ہیں۔ کچھ مشترک ہیں، جیسے اکبر ہم نے رکھ لیا، تو اکبر کا مطلب کیا؟ جو اس کے قریب ہے، یعنی جو ادنا ہے اس سے بڑا۔ بھائی یہ ہمارے بڑے بھائی ہیں، مطلب ہے کہ چھوٹے بھی ہیں، یہ ہمارے بڑے چچا ہیں، اس کا مطلب ہے کہ چھوٹے چچا بھی ہیں۔ تو کہنا یہ چاہتا ہوں، پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ چند نام ایسے ہیں جو مشترک ہیں۔ دیکھیے میں آپ کو ایک نام بتاؤں، عزیز کس کا نام ہے؟ اللہ تعالیٰ کا نام ہے نا؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ یوسف میں، وَامْرَأَتُ عَزِیز، عزیز کی بیوی۔ تو یہ کون سا عزیز؟ وہ عزیز اور ہے۔ لوط علیہ السلام فرماتے ہیں الیس منکم رجل الرشید، مگر الرشید اللہ کا نام ہے۔ تو اس کو ذہن میں رکھے گا۔ اور یہ میں اس لیے وضاحت کر رہا ہوں کہ ابھی ہمارے یہاں جو ہے یہ فتنہ ہے۔ ابھی حلیم اللہ کا نام ہے نا، حلیم، تو کہا کہ حلیم کو حلیم مت کہو، ابھی چل رہا ہے، کیا کہو؟ دلیم کہو۔ تو ان کو معلوم ہونا چاہے کہ زلیخا جیسی عورت جس نے کہا تھا کہ آؤ رات میں دروازے بند کر کے، اس کا نام نے لے کے نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وامرأۃ عزیز، اور آپ کو حلیم کھانے کا ڈش کہنے سے آپ کیوں شرماتے ہیں؟ تو کیا ہم دین بنانے آئے ہیں؟ تو ایسے ایسے کلپ آج کل آ رہے ہیں، تو خیال میں رکھے گا اللہ تعالیٰ کے نام مشترک ہیں۔ کبھی ہم کسی کو کہیں گے رشید، تو بعض لوگوں کو غصہ آتا ہے، بھائی رشید کیوں کہہ رہے ہیں؟ رشید تو اللہ ہے۔ تو ایسا نہیں، کچھ نام کیسے ہیں؟ مشترک ہیں۔ سب سے بہترین مثال علی۔ تو اتنا خیال میں رکھیے۔ لیکن دوسری چیز رب العرش الکریم، یہ میں پہلے وضاحت ہو چکی ہے۔ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ۔ اور جو شخص اللہ کے سوا کسی کو پکارے جس کی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، لا برہان بھی، کوئی دلیل نہیں، سبوں نے جواب دیا کہ کون پیدا کرنے والا اللہ، روزی دینے والا اللہ، لہذا کوئی دلیل نہیں کہ کسی کو شریک کرو۔ اگر کسی نے ایسا کیا تو حسابہ عند ربی، حسابہ عند ربی۔ اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اسلام امن پسند، حسابہ عند ربی، ہمیں حکم نہیں ہے کہ اسے مجبور کرو، نہیں، اسے صرف دعوت دو۔ کیسا اسلام ہے اور کیسے کس طرح اسلام پھیلا ہے، مگر ہمارے لوگ ان آیتوں کو عام نہیں کرتے اور اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے، بلکہ دوسرے مذاہب ایسے ہیں کہ زبردستی اپنانے کے لیے کہا کرتے ہیں کہ اپناؤ، نہیں تو ہم تلوار سے تمہیں ختم کر دیں گے، جلا دیں گے۔ تو اسلام ایسا ہے کہ اگر کوئی شرک کر رہا ہے تو حسابہ عند ربی، مگر کیوں؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ تلقین نہ کرو، نہیں، تبلیغ کا کام جاری رکھو، تلقین کرو، دعوت دیتے رہو، لیکن یہ کہ انہیں سزا دینے کا کام ہمارا نہیں۔ انہ لا یفلح الکافرون، کافر کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ جانتے ہیں ہماری سورہ شروع ہوئی تھی قد افلح المؤمنون،
الذین هم فی صلاتهم خاشعون، ہے نا، کہ مؤمنون یہ کامیاب ہوں گے، اور کون سے جو خشوع کریں گے۔ تو اختتام بھی اس صورت کا انہی دعائیہ کلمات سے ہو رہا ہے۔ کہہ دو اے رسول، کہہ دو کیا بلکہ مانگو۔ کبھی کل کے معنی کہو پڑھو، کبھی کل کے معنی پوچھو، کبھی کل کے معنی مانگو۔ تو کیا مانگو؟ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ جی، کس سے کہا جا رہا ہے؟ اے نبی، اے رسول، کہو، کیا کہو؟ اغفر، کیا کہو؟ ارحم، کیا کہو؟ انت ارحم الراحمین۔ تو اے نبی آپ خود کہو، اپنے صحابہ کو حکم دو، اپنے بیگمات کو حکم دو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول جس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے، اس سے کہا جا رہا ہے کہ رب اغفر۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اس کا تشریح، اس کا ترجمہ لوگ گلو کر جاتے ہیں، جس طریقے سے قبر کے عذاب میں گلو کرتے ہیں۔ تو بات یہ ہے، دیکھیے، ہم جتنی ہی تبلیغ کریں، ہم جتنی ہی نماز نوافل تہجد، مگر ہمیں اللہ سے مغفرت طلب کرنے سے، اللہ سے رحمت طلب کرنے سے، اللہ کی تعریف کرنے سے باز نہیں آنا چاہیے۔ کیوں؟ تو ہماری جو عبادتیں ہیں، ہم جسموں سے سجدہ کرتے ہیں، ہم 7 اعضاء کو ٹکاتے ہیں، مگر ہمارا دل بھی جھکتا ہے کہ نہیں؟ خاشعون کا ترجمہ میں نے بتلایا تھا نا، ایک خشوع ہے تو دل بھی جھکنا چاہیے۔ دل کیسے جھکے؟ دل جھکنے کے لیے اس کے معنی، ادراک، مفہوم، جیسے کہ الحمدللہ رب العالمین، تعریف اللہ کی ہے، سبحان رب الاعلیٰ، وہ بہت بلند برتر ہے۔ تو کئی ایسے علوم ہیں جن کا ہم حق ادا نہیں کر سکتے، تو اس لیے کہا گیا رسول کو کہ اے رسول آپ بھی یہ عمل کرتے رہیں، تو پھر ہم اور آپ، ہمیں اس سے بدرجہ اولا اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ آج جو ہم نے سنا قبر کے احوال، تو سب سے پہلے تو ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمارے جو بھی اس مجلس میں ہیں اور جو بھی اس بیان کو سنیں گے، مرد و خواتین، سب کے حق میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں وہ کلمہ الثابت جو ہے اس کے ہماری قبر میں جو ہے تو ہماری مدد فرما، اور جان کنی کے وقت قبر سے اٹھتے وقت قیامت میں جب تیری پیشی ہوگی، یا ارحم الراحمین برحمتک الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ جی، پہلے برزخ سے میت سے کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔ روح کو جو ہے علیین اور سجین دو جی، آئے تو کہتے ہیں، علماء بتاتے ہیں کہ جو نیک آدمیوں کے روح، مومنین کے روح کو علیین میں رکھا جائے جی، اور جو ہے سجین میں جو جی، ہے کافر ہوتا ہے، جی، جی، تو ان کا یہی مقام ہے۔ ہاں، علیین جو ہے نا، اب جیسے کہ علیین اور سجین، تو ان کا نام لکھ دیا گیا، بالکل صحیح ہے، سوال سمجھ رہے ہیں نا، اور اس کا سجین میں نام لکھ دیا گیا۔ اب جب حساب کتاب، لیکن وہ برزخ میں ہوگا حساب کتاب، پھر حساب کتاب کے بعد ان کی روحیں علیین میں رہیں گی، ان کی روحیں سجین میں رہیں گی۔ تو وہ یہ سوال آپ کا سپورٹ کرے گا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ قبر میں عذاب ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ نہیں، وہ اسی جگہ پر عذاب ہوتا ہے برزخی زندگی میں، اور یہ دو جگہ بالکل قرآن سے ثابت ہیں۔ صحیح ہے آپ کا سوال۔ اب خبر میں جو ہے جو 3 سوال بن گئے، ہاں، ایک آخری سوال جو ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، جی، تو بعض لوگ یہ خیال ظاہر کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا جائے گا، یا ان کی تصویر، یا ان کے بتایا جائے گا کہ جو یہ صاحب کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ہاں، تو اس کے بارے میں ہاں، یعنی سوال تو سمجھ رہے ہیں نا کہ وہ جو قبر میں جو سوال ہے نا، وہ مختلف طریقے سے پیش ہو رہے ہیں،
اب ایک تو میں نے کہا کہ تمہارا رب کون ہے اور تمہارا دین کیا ہے اور تمہارا رسول کیا ہے، ٹھیک ہے نا. بعض روایت میں ہے کہ یہ شخص کون ہے، صحیح ہے نا، سمجھ رہے ہیں نا. تو اب سوال یہ آتا ہے، جیسے میں نے کہا کہ حدیث میں یہ بھی ہے، حدیث میں وہ بھی ہے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے جب دکھایا جائے گا. اب سوال یہ آتا ہے کہ جب وہ اس میں لوگوں نے اس کو زیادہ تر مشہور اس لیے نہیں کیا ہے کہ ہم نے تو دیکھا نہیں، ہم نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، تو اس لیے یہی پوچھا جائے گا کہ من محمد، یہ کون ہے، یہ زیادہ قوی ہے مطلب کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے. تو چونکہ ساری دنیا جانتی ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اب ان کی شکل و صورت ساری دنیا نہیں جانتی، کون جانتے ہیں؟ صحابہ تک. تو یہ فرق ہے دونوں روایت میں، سمجھ رہے ہیں نا. ایسی کئی چیزیں آپ کو ملیں گی، تو اس کو ذہن میں رکھیے گا. سوال بہت مناسب کیا آپ نے. تو جو قوی ہے اسے اختیار کریں، اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جیسے میں نے بتلایا نا، قبر کی زیارت کریں قبرستان کی، باقی وہ جو اختلافی روایتیں ہیں دونوں کے دلائل ہیں. چلیے، بہرحال اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھے اور جیسا سوال میں کامیاب کرے، ہم کامیاب ہو جائیں. اور کہیے. ہاں صاحب، یہ سوال بڑا اہم ہے کہ درگاہ پر جاتے وہ بھی زیارت ہے کیا؟ دیکھیے، درگاہ پر جاتے ہیں وہ بھی زیارت ہے کیا؟ دیکھیے، اصل میں انما الاعمال بالنیات، ٹھیک ہے نا. اب درگاہ پر پہلی بات یہ کہ آپ کون سی درگاہ پر جا رہے ہیں، یہ آپ کو خیال میں رکھنا ہوگا، سمجھ رہے ہیں نا. کیونکہ کچھ جو مزارات ہیں وہ حقیقت میں تھے، جیسے کہ اجمیر کا ہے، وہ تو یہاں سے تبلیغ کے لیے گئے تھے. وہ تبلیغ سے مراد وہ غیر قوموں تک پہنچانے گئے تھے دعوت کو، ان کی تاریخ ہے. تو ان کی زیارت کے لیے آپ جا سکتے ہیں، چونکہ وہ حقیقت میں وہ مبلغ تھے، مجاہد تھے، اور وہاں جو اسلام پھیلا انہی کے ذریعے پھیلا ہے. وہ تو ہمیں پتہ ہے. تو آپ جائیے اور جو دعا کرنی اور نکل جائیے. باقی آپ وہاں بہت کچھ دیکھیں گے. ہاں، تو وہ اگر آپ کچھ کہیں گے تو وہاں جھاڑی ہے کانٹوں کی، وہاں اٹھا کر آپ کو پہنچا دیں گے وہاں. تو اس لیے بہتر ہے کہ صرف زیارت کریں، اور ایسا ہوا ہے، سمجھے نا. لیکن ایک بہت کچھ دیکھیں گے، ایسا ہے. اب جیسے کہ ماہم کی درگاہ ہے بمبئی کی، وہ بھی انہوں نے قرآن کی تفسیر بھی لکھی ہے، وہ بھی. تو وہاں اس نیت سے جائیے بس. باقی اگر حرس میں آپ جائیں گے تو گویا کہ آپ نے اس دن کو متعین کر لیا نا. تو زیارت کو کبھی بھی زیارت کریں، لیکن جب آپ متعین کرتے ہیں کہ جمعرات کو، جمعہ کو، تو یہ چیز بدعت ہے. اور جہاں جن مزاروں کے بارے میں معلومات نہیں ہے وہاں کچھ نہیں ہے، اور ہم نے ایسے کئی مزار دیکھے تو کچھ نہیں ہے. تو بہرحال آپ کا سوال بھی مناسبت سے تو خیال رکھے گا اس کا. جی ہاں، نہیں، وہ سفر نہیں اختیار کریں گے وہ، نہیں جی نہیں. تو آپ جو انڈیا جاتے ہیں وہ کام سے جاتے ہیں نا. ابھی جیسے یہاں سے چونکہ ان کے سردار لوگ جاتے ہیں، تو ان کی نیت کیا ہو تو مجھے پتہ نہیں، لیکن یہ کہ جب جائیں گے تو کام سے جاتے ہیں، تو وہاں پہنچ گئے تو وہ اس میں آئے گا. سفر تو وہ تو حدیث واضح ہے، 3 مسجد ہیں، وہ تو واضح ہے، اس کے لیے سفر اختیار نہیں کر سکتے. لیکن آپ سفر، اب جو مدینہ بھی تو جاتے ہیں نا، مدینہ جاتے ہیں تو کس کی زیارت کرتے ہیں؟ اب ہمارے یہاں لوگ مارکیٹ میں ماہم وغیرہ جاتے ہیں. ہاں، وہ تو اپنی جگہ کہ اصل میں ان کا سوال کیا ہے کہ درگاہوں کی زیارت، قبرستان کی زیارت. تو آپ قبرستان کی زیارت کرتے ہیں نا، اسی پوزیشن میں درگاہ کی زیارت کریں. سفر کا نہیں پوچھا انہوں نے. نہیں، وہ ان کے حال پہ رکھ دیں نا. ہاں ہاں، تو وہ ان کا نہیں، وہ تو سفر تو جائز نہیں، مگر وہ ان کا وہ پولیٹکس ہے نا، اس کو یہاں نہ لیں، ہم اپنی بات کریں. ہاں جی ہاں، عالم ارواح. وہ عالم ارواح چونکہ وقت کم تھا، جیسے کہ ابھی بھی ہے، عالم ارواح بھی ہے، ہم اس میں تھے اور اب دنیا میں آئے، لیکن ابھی بھی روحیں جو ایک ساتھ جمع ہے وہ عالم ارواح میں ہیں، سمجھے نا. تو وہ بھی ایک عالم ہے. جی مطلب آپ کا سوال جیسے کہ دنیا میں ہم کچھ کام کرتے ہیں نا، تو برزخ میں بھی کچھ کام کریں گے. ہاں، وہاں زندگی کیسی ہوگی؟ دیکھیے، اب وہاں کی برزخ کی زندگی تو
جو احادیث میں ہے وہی ہے، باقی تو کچھ بتلا نہیں سکتے واضح. اب انسان وہاں سویا رہے گا، خوش رہے گا، جیسے کہ ہم دیکھو 300 سال جو سوئے اور کچھ ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ یومن بعد یوم، تو وہ قبر کی زندگی کچھ ایسی اس طریقے سے سوئے ہوں گے، پھر اٹھا دیے جائیں گے، وہ دیکھیں گے جنت کو. تو کچھ ہم بتلا نہیں سکتے نا اس کے حوالے لائے کہ جو احادیث میں ہے. ہاں ممبر کہ ہمیں ہماری آرام گاہ سے کس نے اٹھایا، تو وہ آرام گاہ ہے، تو مومنین کے لیے الگ ہے، کافروں کے لیے الگ ہے. تو معراج کا جو ذکر آتا ہے اس میں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جو موسیٰ علیہ السلام اپنے قبر میں نماز پڑھ. ہاں جی ہاں، وہ تو صحیح ہے، وہ بخاری کی حدیث ہے کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے. تو اس بنیاد پر کچھ لوگ بتاتے ہیں کہ اگر آپ کی دلچسپی جو ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے وہ مہیا کر دیں گے. وہ صحیح حدیث ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. یعنی موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اپنے معراج میں واقعہ ہو چکا ہے، صحیح حدیث ہے، تو ان کو نماز پڑھتے دیکھا گیا. تو اس بنیاد پر کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا کیا شوق ہے، مثلا نماز پڑھنے کا یا تفسیر پڑھنے کا، وہ آپ کے لیے مہیا ہو سکتا ہے. وہاں پر اتنی حدیث ہے اور اس کے بعد کچھ آگے بیان نہیں کیا گیا کہ قبر میں آپ کو کیا سہولت ہوگی. لیکن ہو سکتا ہے آپ اگر نیتیں رکھیں تو. لیکن یہ جنت کے بارے میں تو ہے فی مشتہت، آپ جو چاہیں گے. تو آپ چاہیں گے میں تفسیر بھی آتی ہے اور نماز بھی آتی ہے. کیا بول رہے ہیں آیت نمبر کتنے؟ ہاں جی 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 قرآن بھی آگے لیکن وہ عمل آ نہیں رہا ہے. تو اس میں وہ بات آتی ہے کہ ہم بھی جھٹلا رہے ہیں یا یہ صرف انہی لوگوں کے لیے. ہاں یہ نہیں، یہ عمل آ نہیں رہا ہے. جی 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 کیا اس کو بھی جھٹلانا پڑے گا؟ ہاں نہیں، لیکن یہ یہاں سے جو شروع ہو رہا ہے نا، یہ مجرمین کا ہو رہا ہے، اور پھر اس کے بعد مومنین کی تعریف. یہاں ایک ہی مضمون ہے کہ مشرکین ہنستے ہیں، ان کا ذکر ہے. باقی مسلمانوں سے تو وہ دوسری آیت ہے نا کہ نبی کریم فرمائیں گے کہ میری قوم نے قرآن کو مذاق سمجھا، وہ دوسری جگہ پر ہے. تو مذاق سمجھا اور مومنین نے بھی جھٹلایا، مگر اس میں وہ شامل نہیں ہے. یہ خطاب بالکل انہی سے، مجرمین سے. مومنین کا جھٹلانا، ان کا جھٹلانا ایسا ہے کہ آج کل جو حالات ہیں کہ قرآن کو انہوں نے پیچھے چھوڑ دیا ہے. قرآن کو استعمال کر رہے ہیں شفا عمل کے لیے اور قرآن خوانی کے لیے. تو اب جیسے ہم نے تو مختصر کیا کہ سورہ فاتحہ تک ہی محدود رکھا، حالانکہ یہ بھی اب قرآن خوانی رکھو تو اس میں بھی اختلافات ہیں. دعا میں تو ثابت ہے، تو دعا نہیں کرتے اور قرآن ختم کرتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. تو وہ اور چیز ہے، وہ اور موضوع ہے. وہ یہاں صرف خطاب ان سے ہے اور مومنین کی تعریف کی گئی ہے. چونکہ کوشش یہی کرنا چاہے نا کہ اس کا سیاق و سباق کرتے دیکھتے ہوئے. باقی مومنین کے لیے بھی ہیں، آیتیں ہیں. چلیے اور کچھ جی. ہاں شہید کے تعلق سے ان کی وہ تو الگ موضوع ہے، اس کا آج ہو نہیں سکتا تھا، تو پھر کبھی رکھیں گے انشاءاللہ. تو آئندہ سورہ نور شروع ہو رہا ہے، آئیے چلیے.